بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس ویڈیو میں ہم وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے پرچوں کو حل کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، اور اس میں آپ کو ایک مکمل سوال اس انداز سے حل کر کے دکھاؤں گا جو وفاق المدارس کے ممتحنین کو ہدایات کے وقت بتایا جاتا ہے کہ اس انداز سے لکھے گئے پرچہ جات کو حتمی طور پر آپ لوگوں نے 100% نمبر دینے ہیں۔ اور میں الحمدللہ پورے 8 سال ہر پرچہ کو اس انداز میں لکھ کر بتقدیر ممتاز کامیاب ہوتا رہا ہوں، اور 3 سال ممتحنین اعلیٰ کے ماتحت رہ کر بھی کام کر چکا ہوں۔ سوچا کہ آپ کو بھی وہ تمام طریقے شیئر کر دوں۔ سوال حل کرنے سے پہلے میں آپ کو طلباء کی چند غلطیاں بتا دوں جو پیپر حل کرتے وقت وہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ آپ کے سامنے سوال کا الف جز اور سوال کا بے جز ہے۔ اب میں فرض کرتا ہوں کہ وہ سوال کے الف جز پر بھی نظر دوڑاتا ہے کہ اس میں یہ عبارت دی گئی اور اس میں یہ چند چیزیں پوچھی گئی ہیں، اور اسی طرح سوال کے بے جز میں بھی عبارت دی گئی اور اس پر انہیں چند چیزیں پوچھی ہوئی ہیں، اور ہر جز کے انہوں نے نمبرات بھی الگ الگ لگائے ہوئے ہیں۔ اب طلباء غلطی یہ کرتے ہیں، سوال کے الف جز پر نظر دوڑائی، دیکھتے ہیں عبارت لکھی ہوئی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں پوچھی ہوئی ہیں۔ پہلی چیز پوچھی ہوئی ہے مضاربت کا معنی، رکن، شرط اور عبارت کی تفصیل، اور بطلان پر دلیل کے مرتد ہونے کا حکم پوچھا گیا ہے۔ اب طالب علم دیکھتا ہے کہ یار اس سوال کے الف جز جو ہے نا، اس میں مجھے یہ شک بھی آتی ہے، اور عبارت کی تفصیل یہ بھی مجھے آتی ہے، اور بطلان پر دلیل یہ مجھے نہیں آتی، مثلا اس کو یہ جز نہیں آتا، صرف عبارت کی تفصیل آتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے مضارب کے مرتد ہونے کا حکم یہ بھی مجھے آتا ہے۔ اب اس عبارت میں جو 3 جز پوچھے گئے تھے، نمبر 1 اس پر انہوں نے 10 نمبر دیے تھے، دوسرے جز کے انہوں نے 13 نمبر دیے تھے، اور تیسرے جز کے انہوں نے 15 نمبر دیے تھے۔ ان 3 جزوں میں سے طالب علم کو صرف 2 جز آتے ہیں، 2 جز یاد ہیں۔ اب سوال کے بے جز کی طرف چلتے ہیں۔ اسی طرح سوال کے بے جز بھی مثال کے طور پر 3 جز دیے گئے ہیں۔ پہلا ودیعت، عاریت اور ہبہ میں فرق، اس پر انہوں نے 8 نمبر دیے ہیں۔ ودیعت کو سفر میں لے جانے کا حکم، اس پر انہوں نے 19 نمبر دیے ہیں، اور اختلاف مع دلائل کے ساتھ۔ اور صاحبین اور امام شافعی کا قول، اس پر انہوں نے ان کے 6 نمبر دیے ہیں۔ اور اب جو سوال کا بے جز ہے، ان میں سے طالب علم کو ودیعت، عاریت اور ہبہ میں فرق یہ بھی نہیں آتا۔ ودیعت کو سفر میں لے جانے کا حکم، یہ طالب علم کو ازبر یہ حصہ یاد ہے، یعنی کہ مکمل اس کو حصہ یہ آتا ہے، اور اس کے اختلاف مع دلائل یہ سب کچھ آتا ہے، جس پر انہوں نے 19 نمبر اس کے دیے تھے۔ صاحبین اور امام شافعی کا قول اس کو آتا نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت یاد ہے، گویا کہ فرض کر لیں یہ بھی طالب علم کو یاد نہیں ہے، اگر لکھ لے اس کے 6 نمبرات میں سے وہ 2 نمبر لے سکتا ہے۔ تو سوال کے بے جز میں اس کو صرف 1 جز یاد ہے۔ اب ہم نے دیکھا تھا کہ سوال کا جو الف جز تھا اس میں اس کو 1 تو یہ جز یاد تھا، اور اس کا یہ آدھا حصہ یاد ہے، عبارت کی تفصیل بطلان پر دلیل اس کو نہیں آتی، اس کو یعنی کہ آدھا حصہ یاد ہے، گویا کہ 2 جز ہو گئے۔ اب طالب علم غلطی یہ کرتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ یار جو سوال کا الف جز ہے اس کے جو اجزاء مجھے آتے ہیں اس کے نمبر، اور جو سوال کا بے جز ہے اس کا جو مجھے جز آتا ہے اس کے نمبروں میں سے کون سے زیادہ نمبر ہیں، تاکہ میں اس جز کو سب سے پہلے حل کروں اور اس کے جز کو حل کر کے میں نمبر سب سے زیادہ حاصل کر سکوں۔ لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار اس کے مجھے 2 جز آتے ہیں الف جز کے، اور اس کے مجھے 1 جز آتا ہے، تو گویا کہ اس سے مجھے 2 جز آتے ہیں، میں اس کو حل کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کو جو جز آتا تھا پہلا یہ آتا تھا، اس کے 10 نمبر تھے، اور اس کا جو اسے آدھا جز آتا تھا، یعنی کہ عبارت کی تفصیل تو آتی ہے لیکن بطلان پر جو دلیل ہے وہ اسے نہیں آتی، گویا کہ وہ اسے 5 نمبر دے ہی دے گا۔ اسے ہم جمع کریں، اس کے نمبر بنتے ہیں 15، گویا کہ اگر وہ سوال کا الف جز حل کرے تو وہ 15 نمبر حاصل کر سکتا ہے طالب علم۔ اور دوسری بات، جو سوال کا بے جز تھا اس کو صرف 1 ہی جز آتا ہے، وہ یہ والا جو کل 19 نمبر کا ہے، 19 نمبر کا اسے یہ بھی آتا ہے۔ اور میں نے یہ کہا تھا کہ اسے مثال کے طور پر صاحبین اور امام شافعی قول میں جو فرق ہے، اس میں جو 6 نمبر تھے اس میں سے وہ 2 نمبر حاصل کر سکتا ہے، 2 نمبر بھی ایڈ کر لیں تو یہ بنتے ہیں 21 نمبر۔ اگر وہ سوال کا بے جز لکھتا تو اسے ملتے 21 نمبر، لیکن طالب علم غلطی یہ کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ مجھے اس کے 2 جز آتے ہیں اور اس کا 1 جز آتا ہے، میں
ایک جز والے کیوں لکھوں؟ میں تو 2 جز والوں کے لکھوں گا تاکہ میرے صفحات جو ہے نا بھر جائیں۔ اب وفاق والے کوئی بے وقوف نہیں ہوتے، وہ یہ تو نہیں دیکھتے کہ جس کے صفحات زیادہ لکھے ہوئے ہیں گویا کہ ہم اسے زیادہ نمبر دیتے ہیں، وہ تو دیکھتے ہیں کہ اس نے فلاں جز لکھا ہے اور فلاں جز والے کو وفاق المدارس نے اتنے نمبروں کے ساتھ ایڈ کیا تھا کہ اس جز کے لکھے ہوئے کو ہم نے اتنے نمبر دینے، اور اس جز الف جز کو لکھا ہے اس کو تو 15 نمبر ملے، جان بوجھ کر اس کی یہ چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے وہ اپنے 21 نمبر محروم کر چکا ہے۔ ایک تو غلطی طلباء کی یہ ہوتی ہے۔ دوسری سب سے بڑی غلطی وہ جب میں آپ کو سوال لکھنا شروع کروں گا، مثال کے طور پر یہ الف جز بے جز ہے، اب ہم بے جز کو لکھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم نے کس انداز سے وفاق المدارس کے پرچوں کو لکھنا ہے کہ جو وفاق المدارس کو مطلوب ہوتے ہیں، تو اس انداز سے میں آپ کو لکھ کر بتاؤں گا، اور طلباء کی جو دوسری غلطی ہے وہ میں آپ کو وہیں بتاؤں گا۔ چلیں اب ہم سوال حل کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم الف جز حل کریں گے یا بے جز، تو ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے بے جز حل کرنا ہے، کیونکہ اس کی ایک وجہ تھی کہ ہمیں بے جز کے کچھ نمبر زیادہ مل رہے ہیں، کیونکہ بے جز میں جو پوچھیں گی شکیں تھیں وہ مثال کے طور پر اس شکے پر جو نمبر تھے وہ کچھ زیادہ تھے بنسبت الف جز کے، تو ہم نے بے جز متعین کر لی کہ ہم نے بے جز حل کرنی ہے۔ تو اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے با کو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے۔ اب 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا تو ہم اس کو یہاں درمیان میں لکھیں یا سائڈ میں یہاں کنارے پہ لکھیں۔ اگر ہم یہاں پر با کو کنارے میں نہیں لکھتے بلکہ درمیان میں لکھتے ہیں تو یہ اس سوال میں 3 نمبر مطلوب ہے، اس کو پھر ہم نے کنارے درمیان میں نہیں لکھنا بلکہ اس کو ہم کنارے میں لکھیں گے، کیونکہ بعض چیزیں جب آگے پیچھے ہوتی ہیں نا تو بظاہر ان پر جب سطحی نظر تو دور کی بات ہوتی ہے، اگر ہم ویسے ہی نظر دوڑا لیں تو دیکھنے میں وہ خوبصورت لگتا ہے۔ تو اب میں نے مثال کے طور پر با کو سائڈ میں لکھا ہے، تو اس سوال میں 3 نمبر مطلوب ہے، اس کو میں نے درمیان میں لکھا ہے۔ جب اس کو میں نے درمیان میں لکھا ہے تو اگلی لائن تھی نا، اس کو میں نے درمیان سے شروع نہیں کیا بلکہ اس کو میں نے سائڈ سے شروع کیا۔ جب اس کو میں نے سائڈ سے شروع کیا، جو اس کے بعد تیسری چیز تھی اس کو میں نے درمیان سے، ایسے آگے پیچھے سے خوبصورتی ہوتی۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، جب میں نے لکھ دیا کہ اس سوال میں 3 امر مطلوب ہیں، ہر پرچے کے اندر 3 چیزیں نہیں پوچھی گئی ہوتی، بعض کے اندر 4 بھی چیزیں پوچھی گئی ہوتی ہے، بعض کے اندر 5 چیزیں پوچھی گئی ہوتی ہیں۔ اب اس کے مطابق آپ نے لکھنا ہے، وہ آپ نے خود ہی چننا ہے کہ یار اس کے اندر کتنی چیزیں پوچھی گئی ہوتی ہیں، بظاہر لکھا نہیں ہوتا نمبر 1 یہ سوال حل کرے، نمبر 2 یہ حل کرے، نمبر 3 وہ آپ نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اور وفاق والے جو ممتحنین ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ سوال کے الف جز میں اتنی شکیں پوچھی گئی تھی اور سوال کے بے جز میں اتنی شکیں پوچھی گئی تھی۔ اگر ہم ان کے ذہن کے مطابق مثلا بے جز میں 3 شکیں پوچھی گئی تھی اور ممتحن کو پتہ ہے کہ بے جز میں 3 شکیں پوچھی گئی ہیں، تو جیسے ہی ہمارا پرچہ اس کے سامنے آئے گا تو اس کا دل باغ باغ ہو جائے گا، دیکھو بچہ پڑھنے والا ہے، اس نے 3 شکیں سامنے لکھ کر بیان کر دیں اور یہ ہر ایک جز کے الگ الگ وضاحت کرے گا، تو پہلے اس کا دل بار بار ہو جاتا ہے، وہ سوچنا بند کر دیتا ہے کہ یار اس کے نمبر میں کم لگاؤں گا۔ تو آپ نے یہاں پر لکھ دینا ہے اس سوال میں 3 امر مطلوب ہے، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 3 امر لکھیں یا نہ لکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے لکھ دیے۔ نمبر 1 ودیت، عارض، ہبہ میں فرق، ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم، صاحبین اور امام شافعی کا اختلاف۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی پہلے نمبر پر کہ باتوں کو آگے پیچھے لکھنا۔ با کو ہم نے یہاں لکھا ہے تو اس سوال کو 3 یہ میں نے جس کے اعتبار سے لکھا ہے۔ تو اب ہم آگے چلتے ہیں۔ پہلی چیز تھی ودیت اور عاریہ اور ہبہ میں فرق۔ آپ نے یہاں پر الجزء الاول لکھنا ہے۔ اب ہم نے الجزء الاول کو مارکر کے ساتھ لکھنا ہے، پین کے ساتھ نہیں لکھنا۔ اگر ہم نے یہاں پر اس کو مارکر کے ساتھ لکھ لیا ہے تو آگے والی چیز جو ودیت، عارض، ہبہ میں فرق، دیکھو میں نے اسے سائڈ میں لکھا ہے، یہ بھی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مارکر کے ساتھ لکھیں یا پین کے ساتھ، کیونکہ ایک چیز پہلے ہم مارکر کے ساتھ لکھ چکے ہیں، کیونکہ بعض کی لکھائی ایسی ہوتی ہے کہ اگر وہ 2 لائنوں میں ایک ساتھ ہی مارکر کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں تو ان کی بظاہر دیکھنے میں وہ خوبصورتی نظر نہیں آتی۔ تو اس لیے میں نے مثال کے طور پر ہم اسے مارکر کے ساتھ لکھیں گے، اسے مارکر سے لکھنے کے بعد ودیت، عاریہ اور ہبہ میں فرق، اسے ہم پین کے ساتھ لکھیں گے۔ یا بعض کی لکھی بہت خوبصورت ہوتی ہے تو وہ دونوں اگر مارکر کے ساتھ چیزیں لکھنا چاہتے ہیں تو مارکر کے کلر چینج کریں۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں۔ الجزء الاول ہم نے لکھ لیا مارکر کے ساتھ، ودیت، عاریہ، ہبہ میں فرق، اس کو ہم نے پین کے ساتھ یا مارکر کے ساتھ لکھ لیا۔ اب یہ 3 چیزیں تھی نا، 3 چیزوں میں ہم نے فرق بیان کرنا تھا۔ اب وہ ہر ایک جب ہم الگ الگ لکھیں گے نا، جیسے ہم نے
سوال میں 3 جز پوچھے گئے تھے، ان 3 جزوں کو ہم نے الگ الگ کیا تھا. یہ آپ کے سامنے ہے، یہ ہم نے اس کو الگ سے لکھا ہے، اس کو الگ سے لکھا ہے، اس کو الگ سے لکھا ہے. تو پہلے تو یہ دیکھ کر ممتحن کا دل خوش ہو گیا. دوسرے نمبر پر جب ہم نے ہر جز کی الگ الگ سرخی دی ہے کہ ہم پہلا جز لکھ رہے ہیں، ہم نے لکھا الجز الاول اور اس میں یہ چیزیں پوچھی گئی ہیں، تو ممتحن اگر بالفرض یہ چیزیں نہیں بھی دیکھتا، اس کو پتہ ہے اتنے، کیونکہ ایک ممتحن کافی زیادہ دن میں 100-150 کے قریب پرچہ چیک کرتا ہے، ایک ہی سیم پرچہ، اس کو پتا ہوتا ہے کہ پہلے جز میں کیا کیا چیزیں پوچھیں گے. تو پہلی نظر سے جب ہماری سب چیزیں اس کو نظر آ جائیں گی، جب وہ دیکھے گا کہ یار پہلی چیز ودیت اور ودیت میں چھوٹا موٹا سا فرق ہوتا ہے، وہ دیکھ کر وہ سرخی لگا کر گڈ کر دے گا. اور اس نے مزید پوری ہماری لائن نہیں پڑھنی ہوتی، بس وہ ایک خاص چیز پہ فوکس کر کے نمبر لگا دیتا ہے. اگر وہ ہاں ہے تو ہاں والی گڈ، اگر وہ بالفرض نہ تھی تو طالب علم نے نہ لکھا ہوا ہے تو وہ گڈ کر کے لگا دیتا ہے. وگرنہ اگر ہم اس ودیت کو مثلا 1 2 3 لائنوں میں لکھ دیں، پھر اس کے بعد دوسرا کون سا تھا عاریہ، اس کو ہم 6 لائنوں میں لکھ دیں، ہبہ کو بھی 6 لائنوں میں لکھ دیں، پہلا جز تو ہمارا ایک صفحے میں چلا گیا. ممتحن کو تو چاہیے تھا کہ میں یار اس پہلے جز کو 1 سیکنڈ میں دیکھ کر طالب علم کو نمبر دو. طالب علم نے تو بنا دیا اس کو 10 منٹ کا. اب 10 منٹ ممتحن تو ہمارے پرچے کو نہیں دیکھ سکتا، اس لیے وہ سرسری سی نظر سے دیکھ کر جو ہمارا حق تھا، مثلا اس کے 20 نمبر تھے یا 10 نمبر تھے، وہ ہمارے 10 یا 20 نمبر مکمل نہیں دے گا، وہ اپنی طرف سے فرضی نمبر بنا کر 5 نمبر دے دے گا. یا طالب علم نے کچھ تھوڑی سیٹنگ کی ہے، چلو اس کو 5 نمبر دے دیتے ہیں. لیکن جب ہم نے ودیت لکھ کر چھوٹی سی تعریف لکھ دی کہ ودیت میں یہ ہوتا ہے کہ نہ تملیک المنافع ہوتے ہیں نہ یہ ہوتا ہے، بس ایک آدھی لائن لکھ دی، جیسے ممتحن کے سامنے اس نے اسے گڈ کر دیا. پھر جب ہم نے عاریہ دیکھا، اس نے ہم نے آدھی لائن لکھے ہوئے تو اس کو گڈ کر دیا. اب اگر بالفر وہ ہبہ کو نہیں بھی دیکھے گا نا، اس نے ہمیں 20 نمبر پورے کے پورے دینے، اس کے یا 15 نمبر پورے کے پورے دینے، وہ 5 نمبر ہمیں نہیں دے گا، کیونکہ وہ ہمارے وہ جو لکھا ہوا تھا وہ مکمل دیکھ چکا ہے کہ بچہ پڑھنے والا ہے. میں آپ کو بتا یہ رہا تھا کہ بے جز کے ہم نے 3 چھکیں بنا ڈالیں تھی کہ اس میں 3 جز ہیں، اور ہم نے اس میں مزید یعنی کہ تفریق کر دی. پہلا جز کو ہم نے الگ کیا، دوسرے کو الگ کریں گے، تیسرے کو الگ کریں گے. تو اب پہلے جز کو تو ہم الگ کر چکے ہیں آپ کے سامنے، یہ پہلا جز ہے. اب پہلے جز میں ہم نے 3 چیزیں دیکھی ہیں، ودیت، عاریت، ہبہ میں فرق. اب یہ 3 چیزیں ہیں نا، اب ہم اگر ایک ساتھ ودیت اور عارض ہبہ میں اس کو ایک ساتھ یہاں پر لکھ دیں گے، مثلا یہ چیز ہم اس کو مارکر کے ساتھ نہیں لکھتے، ودیت عارض ہبہ میں فرق یہ ہے کہ ودیت میں یہ ہوتا ہے، عارض میں یہ ہوتا ہے، ایک لائن کے ہم لکھ دیں گے تو ہماری خوبصورتی نہیں بڑھے گی. بلکہ جیسے ہی ہم نے سوال میں 3 چیزیں الگ الگ کی تھی، اس میں سے پہلے جو اس کے ہم نے اب 3 چیزیں نکال لی ہیں. اب ہمارا فرض ہے کہ ان 3 کو بھی الگ الگ ہم مارکر سے لکھیں. ودیت اس کو ہم نے مارکر سے لکھ لیا. اب جو ہم نے اس کا جواب دینا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ آدھی لائن میں دینا ہے. مختصر سا جواب جو اس کا جواب بنتا ہے وہ ہم نے مثلا آدھی لائن میں لکھ لیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے عاریت کو بھی مارکر سے لکھ لیا، اس کا جواب دے دینا ہے. اب یہ پہلا جز ہمارا مکمل ہو گیا، اور الجز الاول کو ہم نے درمیان میں لکھا تھا. تو اب ہم جو الجز الثانی ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم، اس کے بارے میں جو اختلاف دلائل پوچھے تھے، تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ اس کو الجز الثانی کو بھی ہم درمیان میں لکھیں. یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جو چیز پہلے ہم نے درمیان میں لکھی ہے تو اس کو دوسری کو سائڈ میں لکھیں. نہیں، اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے پہلی چیز پر آپ پہ، کہ آپ اگر پہلے درمیان میں لکھ چکے تھے تو دوسرا الجز الثانی کو بھی آپ درمیان میں لکھیں. تو میں نے الجز الثانی کو درمیان میں لکھا تھا، تو الجز الثانی کو بھی میں درمیان میں لکھ چکا ہوں. اور اس کے بعد ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم، اسی حساب سے میں اس کو درمیان میں نہیں لکھوں گا، کیونکہ اس کی خوبصورتی نہیں بڑھے گی. کیونکہ بعض چیزیں جب سیم بسیم درمیان میں آتی رہیں گی تو اس کی خوبصورتی نہیں بڑھے گی، بلکہ جب ایک چیز درمیان میں دوسری یہاں ہے پھر درمیان میں، یہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، اور کلر بھی چینج ہوں گی تو سامنے والے کو اچھا لگے گا. تو ہم نے لکھ دیا الجز الثانی ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم. اس کے بعد ہم نے مارکر کے ساتھ لکھ لینا ودیت میں سفر لے جانے کا حکم کیا ہے. اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس پر ممتحن نے ہمیں 19 نمبر دیے تھے. میں آپ کو بتانے والا تھا کہ طلباء سب سے بڑی دوسری غلطی کون سی کرتے ہیں. اب دیکھیں ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم، ایک بات تو یہ انہوں نے پوچھی تھی. دوسرا اس پر انہوں نے پوچھا تھا اختلاف. اب یہاں پر میں آپ کو الگ الگ چیزیں بتا دیتا ہوں، اختلاف. اور تیسرے نمبر پر انہوں نے دلائل. تو گویا کہ ان نے 3 جز کے انہوں نے 19 نمبر دیے تھے. اب طالب علم یہ کرتے ہیں ساتھ سرخی کے ساتھ لکھ لیتے ہیں. مثلا مثال کے طور پر میں یہاں پر پیپر کو دوسرے صفحے میں لکھتا ہوں. اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں وہ جو جس جز کے انہیں 19 نمبر دیے تھے. طالب علم کیا غلطی کرتے ہیں میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر لکھ لیتا ہوں. طالب علم ایسے لکھ لیتے ہیں سرخی کے ساتھ ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم، اختلاف مع دلائل. پھر ایسے 2 سے 3 سطروں کے اندر اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ طالب علم کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اب انہوں نے اس میں پوچھا ہوا ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم، اس کو ہم الگ سے سرخی دے کر لکھیں.
اب ہم جب ایسے لکھیں گے ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم یہ ہے، پھر اس پر کیا مذاہب ہے، ہم ہر ایک کا مذہب الگ الگ لکھیں گے. پھر اختلاف، یہ ہم نے یہاں پر مذہب لکھا ہے کیونکہ انہوں نے یہاں پر اس کے 19 نمبر ایسے نہیں دیے تھے، انہوں نے بعض چیزیں میں نے کہا مخفی بھی چیزیں تھی، وہ مثال کے طور پر مذاہب ہے، ہم نے یہاں پر مذاہب لکھ لینے ہر ایک کے. پھر کس کا کیا مذہب ہے، اس پر کیا اختلاف ہے، وہ ہم نے اختلاف الگ سے لکھنا ہے. پھر اس اختلاف پر کیا دلائل ہیں وہ ہم نے الگ سے لکھنے. یہ تو بات کلیئر طور پر ہو گئی. لیکن اب اگر ہم حنفی ہیں، ویسے ہوتے بھی پاکستان والے حنفی ہوتے ہیں، انہوں نے احناف کے مذہب کو ترجیح دینی ہوتی ہے، تو احناف دوسرے ائمہ کی طرف سے دلائل کے کیا جواب دیتے ہیں وہ بھی یہاں پر مطلوب تھے. لیکن دیکھیں سوال کے اندر صرف یہی پوچھا گیا تھا ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم، اختلاف مع دلائل لکھے، انہوں نے اس کے 19 نمبر دے دیے تھے. لیکن اس 19 نمبر کے ساتھ دوسرے ائمہ کے دلائل کا جواب بھی تھا. طالب علم اسے نہیں لکھتے تو پھر مجبوراً ممکن ان کو اس 19 نمبر میں سے 14 نمبر دینے پڑتے ہیں، یا پھر 15 نمبر، اگر بالفرض یہ ریٹنگ بالکل صحیح ہے، صاف صاف لکھا ہے، 15 نمبر دیتے ہیں. 4 نمبر کاٹ لی کیونکہ اس نے دلائل کا جواب نہیں دیا. تو اب یہ ہم نے سوچ کر لکھنا ہوتا ہے کہ اس کے دلائل کا کیا جواب ہے. ہم لکھ لیں گے، جب یہاں پر سرخی ڈال کر لکھیں گے دوسرے ائمہ کے دلائل کا جواب. اگر بالفرض وہ پڑھے گا بھی نہیں، ان چیزوں کو نہیں پڑھے گا، اس کے پاس ممکن کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ودیت میں کو سفر میں لے جانے کا حکم مذہب ہر ایک کو الگ الگ سے پڑھے. لیکن جیسے وہ ہماری سرخی دیکھے گا وہ کہے گا کہ یار اس جز کے اندر اتنی شکیں تھی، ودیت کو سفر میں لے جانے کا حکم، طالب نے یہ بھی لکھا، ایک آدھی لائن پڑھ لی، مذہب بھی آدھی لائن پڑھ لی، اختلاف بھی پڑھ لیے، دلائل بھی پڑھ لیے، اور دوسرے ائمہ کے دلائل کا جواب بھی جب اس نے دیکھا کہ اس نے کہا یہ طالب علم تو واقعی فقیہ ہے، جو چیز ہم نہیں سمجھ سکے ہمیں یہاں آ کر ہدایت دی گئی تھی کہ اس جز کے اندر یہ بھی چیزیں مطلوب تھی، طالب علم پہلے سمجھ چکا ہے، یقیناً اس کے وہ 19 نمبر دے کر پورے جب پرچے کو دیکھے گا، آگے سے وہ پرچہ صرف سرسری نظر سے آپ کا دیکھے گا. سوال ثانی کو بھی سوال آپ اس کا الف جز حل کریں یا بے جز، سوال ثالث کے بھی الف بے جز کو، تو یقیناً آپ اس طرح 100% نمبر حاصل کر سکتے ہیں.